یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہوں۔ یا اللہ اے مشکل کوشا میری حاجت پوری کر دے، اور میری حاجت بس اتنی ہے کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہوں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ سجھائی نہ دے، اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں بھی آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نہیں بلکہ زمین پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا؟ کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے نماز ادا کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، اور پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے: صلاۃ الحاجت۔ یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کے لیے درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک ایسی خاص نماز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے
اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں آتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجات کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجات پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پوری یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے، وہ کام جو کبھی ممکن نہیں ہو رہا تھا اچانک ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجات کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات پر کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجات کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، صلاۃ الحاجات کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجات کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ اسے نمازوں کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اور اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجات نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے جو آپ کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، تو اس طرح نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کریں۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیے اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجات کو 2 رکعت ادا کر چکے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں آپ اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اسی طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء حسنیٰ کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرے مشکل مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں، اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر۔
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی گریہ وزاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران آ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پر بھر میں آسان ہو گئیں۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ سے التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوری ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص کو اپنی آنکھوں اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجات ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں آپ کی فریادیں کیسے برآنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔